مشرف نے واقعی بینظیر کو پیغام دیا تھا کہ آپ پاکستان نہ آئیں؟ ریزن ہوگا کہ مشرف صاحب کے پاس یا تو کوئی اطلاع ہوگی، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے اپنوں میں سے کوئی ہے، وہ سپنوں میں کچھ اور دیکھ رہا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ تھا تو ان کے اپنوں میں سے ہی کوئی، اب وہ کون ہے یہ نہیں معلوم۔ امین فہیم اور اسد زرداری کے درمیان اختلاف اصل وجہ کیا تھی؟ وصیت تھی، وصیت اختلاف کی بنیاد تھی کہ وصیت پڑھتے وقت اسد زرداری صاحب نے آن ریکارڈ کہا تھا، ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہمارا وزیر اعظم امین فہیم ہوگا، تو سب لوگ امین فہیم کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے، یہ تو اچانک ہی زرداری صاحب چینج ہوئے نا، تو وصیت کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وصیت میں میرا تذکرہ ہے امین فہیم صاحب، اور جبھی تو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ، لیکن زرداری صاحب نے تو اس پر 2-3 باتیں کی تھیں، قاف لیگ کو قاتل لیگ کہا تھا، ان کو وزیر اعظم کہا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جن سے انہوں نے رجوع کر لیا بعد میں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ امین فہیم کو انہوں نے وزیر اعظم نہیں بنایا، اور امین 1996 میں بینظیر کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس میں واقعتاً جے کے اس حد تک ملوث تھے کہ انہوں نے سمجھ لیجئے کہ ایک بہت پرامن انتقال کو یقینی بنایا تھا، ورنہ شاید مزاحمت ہوتی، اور اس وقت مزاحمت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، نقصان تھا اس سے، تو جے کے نے مزاحمت کو روکا تھا، اور اسی لیے جے کے ایک عرصے تک کچھ لوگوں کے بڑے پسندیدہ بھی رہے، اور ایک زمانے میں انہیں امریکہ سفیر تعینات کیا جا رہا تھا اس خدمت کے سلسلے میں۔ جے کے کی بڑی تعریف کرتے تھے مشرف صاحب، کیونکہ ان کے وہ استادوں میں سے تھے، اور جدھر وہ جس اکیڈمی میں تھے وہاں جے کے صاحب ان کے استادوں میں سے تھے، تو بالکل کیا تھا جے کے صاحب نے۔ مرتضیٰ بھٹو کا قتل پر اس کا جو ایس ایچ او تھا اس کا 5 دن بعد قتل ہو جانا، پھر زرداری پہ الزام لگنا، علی کی مرشد ختم کر دینا، اور پھر بینظیر کا کہنا کہ میرے بھائی کے قتل۔ زرداری صاحب کو آپ لوگ کم از کم یہ کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے جیل میں ثابت قدمی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور ان کی واقعی مونچھیں بھی کاٹی گئی ہیں، ان کی زبان بھی انہوں نے دانتوں تلے دبائی ہے، اور ان پر ظلم بھی ہوا ہے، تشدد بھی ہوا ہے، تو بے نظیر صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے وہ تاریخی حقیقت ہے، درست فرمایا انہوں نے، ایسا ہوا تھا، لیکن زرداری صاحب کی یہاں پر ہمت کو داد دینی چاہیے کہ وہ کم از کم جیل چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، بلکہ مقدمات سے ضمانت پر ہی رہا ہوئے، انہوں نے ترجیح نہیں دی کہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے۔ مشرف کو واقعتاً دھمکی نہیں دیتے سعودی حکمران، دھمکی کیوں دیں گے؟ امداد بند کر دیں گے آپ کی، دھمکی دینے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ آپ پر سے ہاتھ اٹھا لیں گے، دھمکی کیوں دیں گے؟ ان کا کام بھی نہیں ہے دھمکی دینا، دیتے بھی نہیں۔ مشرف نے واقعی بینظیر کو پیغام دیا تھا کہ آپ پاکستان نہ آئیں؟ مشرف صاحب کہتے ہیں، اور مشرف صاحب کبھی غلط نہیں کہتے، اتنا میں جانتا ہوں، جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، کہا ہوگا کہ آپ نہ آئیں، جھوٹا نہیں ہے مشرف، کہا ہوگا۔ ریزن ہوگا کہ مشرف صاحب کے پاس یا تو کوئی اطلاع ہوگی، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے اپنوں میں سے کوئی ہے، وہ سپنوں میں کچھ اور دیکھ رہا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ تھا تو ان کے اپنوں میں سے ہی کوئی، اب وہ کون ہے یہ نہیں معلوم۔ مشرف صاحب کیا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ نواز شریف اور بینظیر باہر رہیں اور شہباز شریف امین فہیم جو ہے یہ ان کی پارٹی کی نمائندگی کریں پاکستان میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ امین فہیم تو بہت بے ضرر سے آدمی ہیں، بڑے حلیم، بڑے نرم، اور بہت پیارے انسان ہیں، تو اس حد تک پیارے ہیں کہ آپ انہیں ساتھ، یہ اس لحاظ سے سوٹیبل تھے ان کے لیے۔ اور جہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے، انتظامی امور میں میرے خیال ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پورے پاکستان میں شہباز شریف کا کوئی متبادل نہیں ہے انتظامی گرپ رکھنے میں، تو انہوں نے شاید یہ کمبینیشن بنایا ہوگا کہ ایک آدمی سوتا رہے اور ایک آدمی کام کرتا رہے، تو ان کا بھی کام چلتا رہے گا۔ تو سونے والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کام کرنے والا سامنے تھا، باقی اس پر یہ اس کو ڈیل کر لیتا ہے اطمینان سے۔ امین فہیم کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کے لیے شرط رکھی گئی؟ امین فہیم صاحب اصل میں 2008 میں امین فہیم صاحب چونکہ ان کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دینی تھی، ان کو روکنا تھا کیونکہ وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے، لیکن جب ان کو احساس ہوا اور اس ناراضگی میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میرے بیٹے کو مخدوم شفیق الزماں کو
آپ سندھ کا وزیر اعلیٰ بنائیں. لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا اور احساس دلایا گیا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ ایویں ہی جو ہے شور کر رہے ہیں, تو پھر وہ وزارت تجارت پر آمادہ ہو گئے اور بیٹے کو بھی دستبردار کرا دیا. امین فہیم اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات اصل وجہ کیا تھی؟ وصیت تھی. وصیت اختلاف کی بنیاد تھی کہ وصیت پڑھتے وقت آصف زرداری صاحب نے آن ریکارڈ کہا تھا, ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہمارا وزیر اعظم امین فہیم ہوگا. تو سب لوگ امین فہیم کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے. تو اچانک ہی زرداری صاحب چینج ہوئے نا, تو وصیت کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وصیت میں میرا تذکرہ ہے امین فہیم صاحب, اور جبھی تو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ, لیکن زرداری صاحب نے تو اس پر 2-3 باتیں کی تھیں. قاف لیگ کو قاتل لیگ کہا تھا, ان کو وزیر اعظم کہا تھا, اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جن سے انہوں نے رجوع کر لیا بعد میں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ امین فہیم کو انہوں نے وزیر اعظم نہیں بنایا, اور امین نہیں سکتے, گروپ نہیں بنا سکتے, انہوں نے کبھی نہیں بنایا, کیونکہ وہ جس باپ کے بیٹے ہیں وہ بہت بڑا آدمی تھا, مخدوم زمان طالب المولا. ان کے باپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا, تو آپ بیٹے سے توقع نہیں کر سکتے. تھوڑی ناراضگی تھی بس, انہیں وہ ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا بس. نہید خان کی بہت زیادہ قربت بینظیر سے یقیناً تھی جی. اس کی کیا ریزن دیکھتے ہیں؟ ناہید خان خواتین میں مرد ہیں, اور بہت سخت قسم کی خاتون ہیں, اور بے نظیر کی بہت قریب خاتون ہیں. بے نظیر کی تو اتنی سی برائی ان سے برداشت, یعنی کوئی اگر بے نظیر کو اتنا, ہم لوگ اسمبلی میں ہوتے تھے اور اگر کوئی تقریر میں بے نظیر کے لیے ایک لفظ کہہ دیتا تھا, تو جو ناہید خان کا جو رد عمل ہوتا تھا, جو قابل دید ہوتا تھا, یعنی آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ بے نظیر کے لیے وہ برداشت نہیں کرتی تھیں کوئی بات. تو ایک تو وہ بہت صدمے میں تھیں, وہ پکڑ لیتی ہیں وصیت کیا ہے اور یہ تمام معاملات کیا ہیں, قریب بہت تھی نا, جانتی ہیں. تو اب بہتر یہی تھا کہ ان کو ذرا تھوڑا سا الگ کیا جائے. تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ناہید خان بے نظیر کے سب سے زیادہ قریب تھے. یہ تو جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. بیوی کے لیے یہ دونوں میاں بیوی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے, چاہے کوئی ہو یا نہ. اندر یہ ہوتا ہے جب بے نظیر دبئی اور کراچی آ جا رہی تھی, کئی بار میں نے آتے جاتے ان کو دیکھا. ہماری کالیگ تھے, ہم عباسی صاحب بھی ہمارے کالیگ تھے, اور عباسی صاحب جس ماں کے بیٹے ہیں ڈاکٹر مسز اشرف عباسی, یہ 88 کی اسمبلی میں واحد خاتون تھیں جنہیں بے نظیر نے پرسنلی نامینیٹ کیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے. سینیٹر صفدر عباسی کی ماں قومی اسمبلی کی اسپیکر رہی ہے. کس نے نامینیٹ کیا؟ بے نظیر نے نامینیٹ کیا. اس فیملی سے اتنا قریب ہے بے نظیر. تو ان کو پتہ تھی یہ بات, اختلافات کی وجہ تو تھی, وہ تو پھر راز کھولتی سارے. بہت کچھ باتیں ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جو جھگڑے آپس میں تھے, گھر میں تھے, سب کھل جاتا ہے. اب ان کی کبھی قربت ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی, ہو نہیں سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی. وہ بے نظیر کے لیے رو رہی ہیں, اور وہ بے نظیر کے نام چھوڑ دیں گے کب پارٹی؟ چھوڑ دینی چاہیے تھی اب تک, کیوں نہیں چھوڑی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. بینظیر بھٹو سب سے زیادہ کن لوگوں کو اعتماد کرتے ہیں؟ بے نظیر بھٹو سب سے زیادہ اعتماد ناہید خان پہ کرتی تھی, مخدوم صاحب پہ کرتی تھی, شاہ محمود پہ کرتی تھی, صفدر عباسی پہ کرتی تھی. یہ لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت. فوجیوں سیاسی حکمرانوں کو جیل میں بھیجنا اور فرق کیا کہ سیاستدان ہی جیل میں کیوں جاتے ہیں, اس حوالے سے کیا المیہ ہے, کیا ریزن ہے؟ سیاستدان جیل میں کچھ تو اس وجہ سے جاتے ہیں کہ بدعنوانی کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں, اور کچھ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جیل میں جائیں گے وہ مشہور نہیں ہوں گے, تو وہ اب جیل کو اس لحاظ سے اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں. پھر جیل میں جاتے ہی کہاں ہیں, جیل میں جاتے ہی وہ اسپتالوں میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے, کسی کو شوگر ہو جاتی ہے, تو اسپتال چلے جاتے ہیں. بی کلاس ملتی ہے جیل میں, خادم ملتا ہے, خدمت ملتی ہے, سیاست بھی چلتی ہے. پھر باہر آ کے کہتے ہیں میں نے جیل کے مسائل دیکھے ہیں, ان سے آگاہ ہوا ہوں, اللہ نے اچھا کیا مجھے بھیج دیا, اب میں جیل کے مسائل حل کروں گا. تو سیاستدان تو ہر 2 صورتوں میں کسی مقصد کے لیے جیل جاتا ہے. فوجی اس لیے نہیں جاتے جیل کہ ابھی ہماری عدالتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شاید کبھی وہ وقت آئے کہ, کیونکہ گناہ گار تو ہر جگہ پر ہو جائے, ممکن ہے کہ یہاں پر بھی. ڈاکٹر قدیر کے خلاف جو ایک مہم کا آغاز کیا تھا مشرف نے, پھر ان کا
ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دینا کہ میں نے جو اپنے ساتھی تھے وہ شیئر کیے ہیں باقی ممالک کے ساتھ. کیا اس میں کوئی مشرف کا خاص منصوبہ شامل ہوتا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو آج بتانا چاہیے آج قوم کے سامنے. وہ کھل کے نہیں بتاتے ہیں, بس کہتے ہیں مجھ پر دباؤ تھا. لیکن کیسا دباؤ تھا کہ آپ نے اتنا سخت اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا اور سب کچھ اپنے اوپر آپ نے قبول کر لیا تھا؟ یہ کیسا دباؤ تھا آپ پر, اور کافی عرصے تک آپ خاموش رہے. مجھے تو یہ سب کچھ بڑا میسی سا لگتا ہے. میں اس پر کوئی رد عمل نہیں دے سکتا, کیونکہ میرا تو اس معاملے میں تھوڑا ڈاکٹر عبد القدیر خان سے بھی اختلاف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کچھ دباؤ ہو, کچھ حقیقت بھی ہو. اور ان کو مسلسل نظر بند کیوں رکھا گیا؟ تو جب نظر بندی ہٹی تو وہ کیوں نہیں بولے تھے؟ بہت عرصے تک نہیں بولے. وہ تو زرداری صاحب کی حکومت کے آنے کے بھی کوئی 6-7 ماہ بعد انہوں نے زبان کھولی. مشرف کے چلے جانے کے بعد بھی نہیں بولے. افتخار محمد چودھری کو معطل کرنا, اس میں کیا وجہ کیا ہے؟ ریفرنس تھا اور زوم تھا, تھوڑا سا ٹائمنگ غلط تھی, حالات کو کیلکولیٹ غلط کیا تھا اور سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا. ہم سے بھی شیئر کیا تھا, کیبنٹ سے بھی, شوکت عزیز صاحب نے. اور کیبنٹ میں کافی وزراء نے یہ کہا تھا ان سے کہ ریفرنس نہ بھیجا جائے, لیکن انہوں نے بھجوا دیا تھا ریفرنس, اور مشرف صاحب نے اس کو آگے بھیج دیا. مشرف صاحب کا صرف اتنا ہی کام تھا, اس نے اس کو آگے بھجوایا. اور یہ مگر طے ہے بات کہ شوکت عزیز صاحب خود نہیں بھیج سکتے ریفرنس. شوکت عزیز صاحب کو مشرف صاحب نے کہا ہوگا کہ تھرو پراپر چینل آپ بھیجیں, کیونکہ مشرف صاحب کا مسئلہ تھا ان سے, یعنی افتخار چودھری صاحب سے. اسٹیل مل کیس تھا نا, تو وہ نچکاری چاہتے تھے اس کی ہو جائے, انہوں نے نچکاری روک دی تھی, گھپلے بتا دیے تھے یہ ہوئے اس میں, اور یہاں سے ذرا اختلاف شروع ہو گیا.